بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے پری آپریٹیو اسسمنٹ کے بارے میں اوورویو دیا تھا، جس میں ہم نے پری آپریٹیو اسسمنٹ کے 3 کمپوننٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ پری آپریٹیو اسسمنٹ کی 3 کمپوننٹس ہے، جس میں پہلا ہسٹری ٹیکنگ ہے، دوسرا فزیکل ایگزامینیشن اور تیسرا کلینکل انویسٹیگیشن۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پہلے کمپوننٹ یعنی ہسٹری ٹیکنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب پہلا ہے ہسٹری آف پریزنٹ ایلنس۔ پریزنٹ ایلنس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری یا سرجیکل ڈائگنوسس جس کے لیے مریض نے سرجری کرنی ہے۔ تو ہسٹری آف پریزنٹ ایلنس میں ہم اس پریزنٹ ایلنس یعنی وہ بیماری جس کے لیے مریض نے سرجری کرنی ہے، ان کی وہ سائن اور سمٹمز کو دیکھتے ہیں جو اینستھیزیا کیئر یا اینستھیزیا مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک پیشنٹ ہے اور اس کی سروائیکل اسپائن سرجری ہے، تو ہم اس پیشنٹ سے ان سائنز اور سمٹمز کے بارے میں پوچھیں گے جو اینستھیزیا کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہم اس پیشنٹ سے نیک کی جو رینج آف موشن ہے اور وہ پوزیشن جس کی وجہ سے پیشنٹ کی پین بڑھ جاتی ہے، ان کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ یہ اینستھیزیا کے لحاظ سے امپورٹنٹ سمٹمز ہے۔ کیونکہ اس سے ہم اویک فائبر آپٹک انٹوبیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا اس مریض میں تو اویک فائبر آپٹک انٹوبیشن نیسیسری ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایگزامپل ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کی ہرنیا ریپیئر ہے، تو ہم اس پیشنٹ سے جو گرڈ ہے اس کی سمٹمز اور سیویرٹی کے بارے میں ہسٹری لیں گے، کیونکہ اس کی بیس پہ ہم RSI کو یعنی ریپڈ سیکوینس انڈکشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا اس پیشنٹ میں ریپڈ سیکوینس انڈکشن ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اب دوسرا ہے پاسٹ میڈیکل ہسٹری۔ پاسٹ میڈیکل ہسٹری میں ہم پیشنٹ سے کو ایگزسٹنگ ڈیزیزز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پریزنٹ ڈیزیز کے علاوہ کوئی اور ڈیزیز تو نہیں ہے، جس میں ہم زیادہ تر کارڈیوواسکولر ڈیزیز اور ریسپائریٹری ڈیزیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ اینستھیزیا مینجمنٹ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم پیشنٹ سے اسپیسیفک کویشچن پوچھتے ہیں، جیسا کہ ڈسپنیا، انجائنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ سے لیور ڈیزیز، رینل ڈیزیز اور ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور اس کی ہسٹری لیتے ہیں۔ اب تیسرا ہے پاسٹ سرجیکل ہسٹری، جس کو پاسٹ اینستھیزیا ہسٹری بھی کہتے ہیں۔ پاسٹ سرجیکل ہسٹری میں ہم پیشنٹ سے پریویس اینستھیزیا ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر کہے ان کو پریویسلی کوئی اینستھیزیا مل گئی ہو۔ پاسٹ سرجیکل ہسٹری میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پریویسلی آپ کو کون سی ٹائپ اینستھیزیا مل گئی ہے۔ پھر ہم سرجری یا اینستھیزیا ریلیٹڈ کمپلیکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ سے ڈیفیکلٹ ایئر وے کی ہسٹری بھی لیتے ہیں پاسٹ سرجیکل ہسٹری میں۔ آخر میں ہم پیشنٹ سے جو اینستھیزیا اسپیسیفک کمپلیکیشن ہے، جیسا کہ الرجک ریئیکشن، ڈیلیڈ اویکننگ، نازیا اینڈ وامٹنگ یا پوسٹ اسپائنل ہیڈیک وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فیملی ہسٹری۔ فیملی ہسٹری میں ہم ان ہیریڈیٹری کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں جس کا اثر اینستھیزیا مینجمنٹ پہ ہوتی ہے، جیسا کہ ملیگننٹ ہائپرتھرمیا، سیوڈوکولینسٹریز ڈیفیشنسی، ہیموگلوبینوپیتھیز وغیرہ۔ اس میں کچھ اس طرح کنڈیشن بھی ہے جو نارمل لائف ایکٹیویٹیز کو افیکٹ نہیں کر دیتے، لیکن وہ اینستھیزیا ریلیٹڈ جو ہے نا وہ رسکی ہوتے ہیں، تو ہم فیملی ہسٹری میں ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ ڈرگ ہسٹری۔ ڈرگ ہسٹری میں ہم پیشنٹ سے ان میڈیکیشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ وہ یوز کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم OTC، ہربل وغیرہ سب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بعض ڈرگز اس طرح ہوتی ہے جو کہ اینستھیزیا ڈرگ کے ساتھ انٹریکشن کر دیتی ہے، اور کچھ ڈرگ ایسی ہے اگر ہم اس کو پری آپ سٹاپ کریں تو اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے اور وہ ACE انہیبیٹر یوز کرتا ہے، تو ACE انہیبیٹرز کا جو ہائپوٹینسیو ایفیکٹ ہے وہ اینستھیزیا ڈرگ کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کاز آف لانگ ڈیوریشن آف ایکشن، تو اس لیے ہم ہسٹری میں ڈرگ کی جو ہسٹری ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہسٹری آف الرجی۔ ہسٹری آف الرجی میں ہم ان تمام ڈرگز، فوڈز اور ایڈہیسیو کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے الرجک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم الرجک ریئیکشن کے سائنز اور سمٹمز کا ایگزیکٹ نیچر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ہسٹری آف الرجی میں ہم اینستھیٹک ایکسپوجر کی وجہ سے اگر کوئی الرجک ریئیکشن پریویسلی ہوئی ہے ان کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔
ہسٹری آف ایڈکشن. ہسٹری آف ایڈکشن انیستھیزیا کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو پیشنٹ ایڈکٹڈ ہوتا ہے تو اس میں کوموربیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے جو کہ انیستھیزیا مینجمنٹ کو افیکٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے اور وہ لمبے عرصے سے اسموکنگ کر رہا ہے تو اس میں پیریفرل واسکولر ڈیزیز، کورونری آرٹری ڈیزیز، برونکائٹس وغیرہ کوموربیڈیٹیز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ الکوہلک ایڈکٹڈ ہے تو اس پیشنٹ میں کارڈیومائپیتھیز، پینکریٹائٹس، گیسٹرائٹس وغیرہ کوموربیڈیٹیز پائے جاتے ہیں. ہسٹری آف پریگنینسی. فار ایگزامپل ایک فیمیل پیشنٹ ہے اور وہ سرجری کے لیے ایڈمٹ ہوئی ہے تو اس فیمیل پیشنٹ سے ہم لاسٹ مینسٹرول سائیکل اور جسٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اگر سرجری الیکٹیو ہے تو پھر ہم اس سرجری کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور ڈیلیوری کے بعد اس الیکٹیو سرجری کو دوبارہ شیڈیول کر دیتے ہیں.